پرفتن دور کے خطرناک فتنے۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حکام ملک کی زمین کے محصور کو اپنی ذاتی دولت بنا لے، یعنی اسے احکام شرعیہ کے مطابق خرچ نہ کرے، لوگ زکوٰۃ تاوان کے طور پر ادا کریں، لوگ امانت کو مال غنیمت کی طرح اپنے اوپر حلال سمجھنے لگیں، شوہر اپنی بیوی کی ہر ناجائز بات ماننے لگے اور والدین کی نافرمانی کرے اور برے لوگوں سے دوستی کر لے، علم دین حصول دنیا کی غرض سے سیکھا جائے، ہر قوم میں ایسے لوگ سردار بن جائیں جو ان میں سب سے زیادہ کمینے، بد اخلاق اور لالچی ہوں، انتظامات نالائق لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں، خدا کی نافرمانیوں کی عزت صرف ان کے خوف کی وجہ سے کی جائے، شراب پینا عام ہو جائے، ناچ گانے اور لہو و لعاب کے آلات عام ہو جائیں، زنا کاری کی کثرت ہو، عالمی امت کے لوگ پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں، اے علی، جب یہ سب کام شروع ہو جائیں تو اس وقت سرخ آندھی اور عذاب کی دوسری نشانیوں کا انتظار کرو۔ عذاب الہی جیسے زمین کا دھنسنا، آسمان سے پتھروں کی بارش، شکلوں کی تبدیلی اس طرح بے در پہ ظاہر ہونے لگیں گی جیسے تسبیح کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے دانے یکے بعد دیگرے گرنے لگتے ہیں۔ کیا محصور اراضی کا بھی درست استعمال ہو رہا ہے؟ کیا امانت میں خیانت نہیں کی جا رہی؟ کیا ماں باپ کو نظر انداز کر کے بیوی کی ناز برداریاں نہیں ہو رہی؟ کیا کونسلر اور ناظم بننے کا معیار شرافت ہے؟ کیا نالائقوں کے سپرد ہر محکمہ اپنی کارکردگی میں خسارہ نہیں دکھا رہا؟ کیا اسٹوروں تک شراب کی بوتلیں نہیں پہنچ گئی؟ کون سا گھر، دکان یا خیمہ ہے جس میں ٹی وی، کیبل، انٹرنیٹ، موبائل، ٹک ٹاک وغیرہ نہیں ہے؟ کیا نام نہاد لوگ صحابہ کرام اور ائمہ دین کو آج کا مسلمان برا بھلا نہیں کہہ رہا؟ ہمیں اپنے گریبان اور معاشرے میں جھانک کر یہ دیکھنے کی بہت اشد ضرورت ہے کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔